ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ملک کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اس گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، آپ کے سامنے ہے۔ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا اچھے دن آنے والے ہیں۔ کب آئیں گے اچھے دن؟ کب ہوگی بہتری؟ غربت، مہنگائی، بے روزگاری اب تو خواب بن گیا ہے کہ مہنگائی کب ہوگی۔ آپ کو خود پکتا ہے، جو رپورٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور کیسز بڑھ رہے ہیں، کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں حد سے زیادہ۔ اب تو ہلاکتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تھرڈ ویو ہے۔ برٹش جو ویرینٹ ہے، جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے ملک کے اندر، اس کے بھی کیسز بڑھ رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ لاک ڈاؤن لگائیں، لیکن وہ لاک ڈاؤن لگائیں جو ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے صوبوں کے بیچ میں، اس کو روکیں۔ لیکن سی ایم صاحب نے کہا این سی او سی کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے، اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوا تو ہم خود فیصلہ کریں گے۔ آج ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم کامیاب گئے، ہم اسی لیے کامیاب گئے کہ پی ڈی ایم ناکام گیا۔ لیکن اس گورنمنٹ کی کامیابی ہے کیا؟ ابھی تک گن رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے پی ڈی ایم کو ناکام کیا، یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی۔ آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس میں بھی اس گورنمنٹ کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ڈسکا الیکشن اور نون لیگ اس کے اوپر سب سے بڑی کامیاب ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں وہ۔ اور پی ڈی ایم کی تحریک پیپلز پارٹی کے بغیر یہ مضبوط ہوں گے کیسے؟ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، سینیٹر رہ چکے سینئر رہنما ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب ایڈوکیٹ سید علی رضا شاہ صاحب، رہنما ہیں جی ڈی اے کے۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی، بے روزگاری، گورننس، مس مینجمنٹ اپنے عروج پر ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں پپٹ پرائم منسٹر ہو اور پپٹ شو ہو اس ملک میں، تو اس میں آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ رزلٹ کیا 100% آئیں گے؟ یہی آئیں گے جس ملک میں ساری دنیا میں غریب ترین ملکوں میں ویکسین جو ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں، یہ جو ہے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہے کہ مفت میں چیزیں ملیں، تو پھر یہی حالت ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ دنیا کے حالات کیا ہیں۔ دنیا کی اکنامی ڈاؤن ہے، ان کی اکنامی -2 پر چلی گئی ہے، ورلڈ بینک کا کہنا ہے۔ اس کے بعد حفیظ شیخ نے جو کام تمام کر کے چلا گیا، اب دوسرا کوئی حفیظ شیخ یا کوئی آئے گا وہ کام تمام کرے گا۔ انفلیشن جو ہے 9 پوائنٹ سمتھنگ کا آ کر پہنچا ہے، ہائیسٹ انفلیشن، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امتیاز صاحب، میں 2 دن سے تھر میں تھا، اور وہاں جو میں نے دیکھے حالات، خاص طور پر عام آدمی کے جو کہ سارے پاکستان میں متاثر ہو رہی ہے، اکنامیکل کنڈیشنز، آپ کے جو ہے فارن پالیسیز فیل ہے، آپ کے سارے دنیا سے تعلقات ختم ہیں۔ ابھی ایک سمٹ ہوئی ہے، یہ کیا بولتے ہیں، ویدر پر، کلائمیٹ پر، اس میں امریکہ نے پاکستان کو دعوت ہی نہیں دی۔ یہ ہے ان کی فارن پالیسی۔ اچھا، جو روپیہ جو ہے وہ افغانستان سے بھی کم جا رہا ہے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں کاٹن وہاں سے، افغانستان سے۔ ایران اور جو ہے چین کا جو ہے چابہار پر 25 سال کا پیکٹ ہوا ہے، ہر جگہ سعودی عربیہ ناراض، یو اے ای ناراض۔ بیچ میں یہ بات چل رہی تھی کہ یو اے جیسا کمزور ملک کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا ان کو بٹھا کر، ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کو، یہ کشمیر کا مسئلہ یو اے ای۔ یہ حالت اس ملک کی کس نے پہنچائی ہے؟ ہم ٹی وی پر بات نہیں کر سکتے ہیں، پر یہ جب 72 سال سے اس کا فال آؤٹ تو ہونا ہے۔ جن لوگوں نے 72 سال سے جو کچھ کی، عیاشیاں کی ہیں، جن کی پراپرٹیز امریکہ اور کینیڈا میں، یورپ میں پڑی ہے، وہ چائنا سے کیا دوستی رکھیں گے؟ وہ یہی ہونا ہے۔ تو عمران خان تو پپٹ ہے، پر جو چلا رہے ہیں وہ بھی تباہی کی طرف ہے۔
شاہ صاحب، حکمرانی آپ کے سامنے ہے، مہنگائی بے روزگاری آپ کے سامنے، جس طرح صورتحال چل رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایڈوکیٹ صاحب، شاہ صاحب، آپ بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، کیا کہیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو حکومت کے اقتدار کے جوش ولولے اور شمشمے کے دن ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں جلدی گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کیا ڈیلیورنس کی کیا نہیں کی. اور جب بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے، حکومتی پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں، تب ایسا لگتا ہے کہ ایک دن وہ سر میں ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا. میرے ساتھ محترم جناب ماہر معیشت ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے معیشت، حکومت کو اتنا ٹائم ملا، آج انفلیشن حد سے زیادہ بڑی ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اگر معیشت بہتر تھی تو شیخ صاحب کو کیوں چینج کیا گیا؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ معیشت اس وقت جو ایسی ہے وہ اس سے زیادہ خراب ہے جو ہے 2018 کے فائنینشیل ایئر کے بعد ان کو ورثے میں ملی تھی، پچھلی حکومت نے دی تھی، اس سے زیادہ آج خراب ہے. کیونکہ آپ نے مہنگائی کا تذکرہ کیا، کیونکہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں. صحیح. تو جو 3 سال تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، یعنی 2016، 17 اور 18، ان 3 برسوں میں اوسط مہنگائی جو تھی وہ 4.1% تھی، اور اس وقت جو ہے وہ 9.1% ہے. تو مہنگائی تو بڑھ گئی. ان 3 سال کی جو اگر اس حکومت کے شرح نمو دیکھیں تو وہ ہے شاید 0.8% ایوریج، جبکہ ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5%. بیرونی سرمایہ کاری سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 2018 میں پچھلی حکومت کے دور میں آئی تھی، ایک سال میں $5.5 ارب. ان کے 2 سال اور 8 مہینے میں $3 ارب سے کم آئی ہے مجموعی طور پر، یعنی $10 ارب کا جھٹکا لگ گیا. قرضے بے تحاشا تیزی سے بڑھے اور ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب گرا. تو معیشت، البتہ ریمیٹنسز ہماری بہت بڑی ہیں، مگر اس کا وجہ یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کے بعد ٹریولنگ بہت کم ہو گئی ہے، تو جو لوگ ہمارے بھائی پاکستان آتے تھے کیش لے کے، اب وہ بینک کے تھرو بھیج رہے ہیں، تو وہ ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی. مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہماری کم ہے، ریمیٹنسز زیادہ ہیں. تو ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، برآمدات سے آپ کو جاب ملتا ہے. مگر آپ نے سوال اٹھایا کہ پھر ان کو ہٹایا کیوں گیا ہے. دیکھیے ہٹایا اس لیے گیا ہے کہ جب ان کو 2 مارچ کو تو یہ سینیٹر بنانے کے لیے تیار تھے، الیکشن لڑ رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے اتنی کمپیننگ کی، خود کہتے ہیں کمپیننگ کی وجہ سے مجھے کورونا ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے سینٹ کا الیکشن لڑایا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو اگلے 3 برسوں میں وزیر خزانہ رکھیں گے. کیونکہ وہ الیکشن ہار گئے تو قانون کے تحت وزیر خزانہ ان الیکٹڈ 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا. تو 11 جون کو تو انہوں نے جانا ہی تھا. اب انہوں نے یہ کیا کہ اب نکال کے مہنگائی وغیرہ ان کے کھاتے میں ڈال دی، تاکہ اب کہیں ہم تو آج سے ٹھیک کر رہے ہیں. ان کو تو جانا ہی تھا نا الیکشن ہارنے کے بعد. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز، آپ ایک پاکستان کے ٹاپ لیڈنگ اکنامسٹ ہیں، مجھے یہ بتائیں، بار بار جب ان سے سوال کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا ہماری اکانومی بہتر نہیں، یہ کووڈ کے پیچھے چھپتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جہاں تک ہمیں پتا ہے 30 جون 19 کو جب ان کا پہلا سال پورا ہوا تھا تو اس وقت تو کسی نے کووڈ کا نام بھی نہیں سنا تھا. آپ نے سنا ہوگا. مارچ اگلے سال مارچ میں آیا تو فروری 2020 تک جو آگاہ شمار اسٹیٹ بینک نے جاری کیے ہیں اس کے مطابق بیشتر معاشی اشاریے فروری 2020 تک اس سے خراب تھے جو ان کے ورثے میں ملے. 2 تیسری یہ تھا کہ کووڈ سے کتنا فائدہ پہنچا وہ بھی تو بات کریں نا. پھر کووڈ سے یہ ہوا کہ مالیات ہمارے لوگ ظاہر ہے اگر بیمار ہوئے کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ہم اپنی جگہ، لیکن IMF نے ہمیں $1.4 ارب دے دیے کہ جی کووڈ کے کا مقابلہ کریں، وہ پیسہ آ گیا. دوسرے یہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت نیچے چلی گئی تو ہم تو تیل امپورٹ کرتے ہیں، ہمیں وہ سستا تیل ملا. نمبر 3 یہ کہ جو G20 ممالک ہیں جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی آپ قرضے واپس مت کریں، اس کو پوسٹ پون کر دیں، بعد میں دے دیں گے، تو وہ آپ کو پیسے دینے نہیں پڑے تو آپ کے ریزروز میں آ گئے. اور جیسے میں نے بتایا ریمیٹنسز بڑھ گئی. تو کووڈ-19 کے بعد یہ جو بڑے زبردست فوائد ملے ہمیں، اس میں حکومت کو یہ موقع تھا کہ اس دوران میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے معیشت کو ٹھیک کریں. مگر انہوں نے اس مہلت سے فائدہ یہ اٹھایا کہا جی کنسٹرکشن شعبے میں کالا دھن لگا لیں،
कर्ज लेने वालों की शरह जो है वो सूद कम कर दें, और जो 2 करोड़ खातेदार थे जिनके 7,000 अरब रुपए बैंकों में पड़े हैं, उनको शरह मुनाफा कम करके उन्होंने 700 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। और ये जो शरह मुनाफा कम की है, ये आईन की खिलाफ वर्जी है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। स्टेट बैंक ने कानून तोड़कर फरवरी 2020 में अगर आप चले जाएं तो उस पर 1 लाख रुपए बैंक में आदमी रखता था तो उसको 11,000 रुपए मुनाफा मिलता था साल का। उसी आदमी को अब मिल रहा है 5,500, आधा रह गया। यानी लोगों की आमदनी आपने कम की और कर्जे लेने वालों को फायदा पहुंचाया, और इस बोनस से भी फायदा मिला, तो नुकसान जरूर हुआ मैशत को, और इन लोगों को घरों को राशन भी देना पड़ा, सब कुछ हुआ, बेरोजगारी भी बढ़ी, मगर फायदे भी हुए। तो हम ये कहते हैं कि कोरोना से पहले जो हमारी मैशत नीचे जा रही थी उसका क्या जवाब है? दो। तीसरा ये कि कोरोना आने के बाद जो आदाब आपने रखे थे कोरोना आने के बाद, उसमें क्यों नाकाम हुए, उसका भी जवाब मिलने फिर। सही, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे साथ माहिर मैशियत थे, उन्होंने चीजें बताई, आपके सामने एक पिक्चर रखी। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह सूरत हाल है, मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल, महंगाई ने अवाम का जीना जो है ना आराम कर दिया है। आप अपनी बात करें शाह साहब पूरी के, जिस तरह सूरत हाल है महंगाई की, आप बात कंप्लीट करें। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं कि जब हुकूमत में, इक़्तिदार में सियासी पार्टियां होती हैं तो दिन बिल्कुल ऐसे गुजर जाते हैं, 5 साल का इक़्तिदार होता है और हमें फिर ये सोचने पे हम मजबूर होते हैं कि हमने ये काम भी करने थे, ये काम भी करने थे, और हम रह जाते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो मंगल का दिन मंगल ही लगता है, बुध का दिन बुध ही लगता है। हमारा दौर जो है बहुत ही मतलब कटने के लिए तैयार नहीं होते दिन। अब इमरान खान साहब इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, उनको बहुत सारे काम करने हैं, आवाम को रिलीफ देनी है, जो काम वो अमली जामा नहीं पहना पा रहे। और ये आप देखें, तारीख थोड़ी उठाकर देख लें, पीछे जिन जिन पार्टियों में, जैसे कुछ ऐसे भी क्राइसिस थे कि मियां नवाज शरीफ का दौर इक़्तिदार था 12 अक्टूबर 1999 की बात, कि किस तरीके से कोई दूसरी कुव्वत आ गई और वो जो काम करना चाहते थे वो सब रह गए। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। जिन लोगों ने, जो गरीब एक छाबड़ी वाला है, रेड़ी वाला है, जिसने वोट देके आपको ऊपर भेजा है, उनको अगर आप रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो ये आपका दौर इक़्तिदार किसी काम का नहीं रहा। और यहाँ तक जहाँ पर डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि थर की सूरत हाल, तो उसमें ये है ना कि देखें, पीपल्स पार्टी की भी सिंध में गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी ये है, तो यहाँ पर थर की सूरत हाल पे इनका भी जाहिर सी बात है कि एक काम करने की सूरत हाल वाज़े होती है। और मुखालफत बराए मुखालफत, तनकीद बराए तनकीद, अगर ये दोनों जो भी प्रोविंशियल और वफाकी गवर्नमेंट्स हैं एक दूसरे से इन मामलात में लड़ती रहेंगी तो उसमें पिसेगी आवाम पिसेगी। सर डॉक्टर साहब, केसेस बढ़ रहे हैं हद से ज्यादा, आप डॉक्टर हैं सर, सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, फिर इसके ऊपर सियासत हो रही। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने कहा था, आपको याद होगा, कि लॉकडाउन करें। खान साहब ने कहा था कि नहीं, कारोबार भी चलता रहे और आप जो है ना SOPs को फॉलो करें। कोरोना एक सियासत हुई थी, दोनों तरफ से एक इसको पोलिटिसाइज किया था। उन्होंने भी जलसे किए, फिर आपने जब किया, उन्होंने कहा है कि जलसे जुलूस नहीं हो, फिर आपने भी जलसे जुलूस किए, फिर आपके ऊपर भी तनकीद हुई, फिर अभी तीसरी लहर है, बड़ी खतरनाक है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखें, ये जब तीसरी लहर आई थी और पाकिस्तान में ब्रिटेन से लोग आए थे, तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने गवर्नमेंट पाकिस्तान को आज से 2 महीना पहले खबरदार किया था कि आप टेक केयर करें। और वो लोग, इन्होंने टेक केयर नहीं किया कि वो लोग जो थे वो कश्मीर के भी थे और जो पाकिस्तानी थे आए थे, और पंजाब के भी थे। उन्होंने केयर नहीं किया, उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इस्लामाबाद, पंजाब और दीगर सूबों में, KP में चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि ये जो म्यूटेशन है बहुत फास्ट फैलता है। और ये वैसे भी जब से ये कोरोना आया है, NCOC जो कि एक बोगस इदारा है, वो चीज़ों को अंडर कारपेट करता है, अमवात भी छुपाता है। अभी वैक्सीन के मसले में भी टोटल नाकाम गए हैं।
ابھی پرائیویٹ ویکسین منگا کر 18,000 20,000 میں لگائیں گے, شرم آنی چاہیے ان کو. اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ پھیل گیا ہے, یہ ہے. تو چیف منسٹر سندھ نے, مراد علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ بھئی اگر لاک ڈاؤن 15 دن کے لیے کر لو یا انٹرا پروونشل ٹرانسپورٹ پر پابندی لگاؤ, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چیزیں چھپا رہے ہیں. پنجاب میں انہوں نے چھپائی ہے, ابھی سے نہیں, جب سے کورونا ہے. سندھ والوں نے تو پھر بھی ٹیسٹیں کرائی ہیں, پنجاب میں تو ٹیسٹیں بھی نہیں کرائی ہے. اور ویکسین بھی کم لگ رہی کیونکہ اس کی منسٹر نے کہا جو لگائے گا ہم ذمہ دار نہیں ہیں. سر پالیسیز کیوں الگ ہیں؟ دیکھیں پالیسی ہر کوئی اپنی سیاست کو دیکھ کر, نہیں اپنی پاپولیرٹی کو دیکھ کر. دیکھیں کانسٹیٹیوشن. سر یہ بیماری ہے سر, میری بات سنیں, میری بات صحت کے اوپر سیاست. نہیں, دیکھیں جو فورم تھا وہ تھا سی سی آئی. وہ سی سی آئی کو انہوں نے استعمال نہیں کیا, انہوں نے ایک بوگس ادارہ. سر اب تو سب بیٹھ رہے ہیں نا. میری بات سنیں, وہ مجبوری ہے بیٹھنا, مگر عوام کو پتہ چلے کہ بوگس ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. جب کرونا ختم ہوگی اس کی کمیشن بننی چاہیے, پتہ چلے کہ کون رسپانسبل ہے. انہوں نے انڈر کارپیٹ کی ہے, چھپائے ہلاکتیں, انہوں نے صحیح ٹیکل نہیں کیا ہے. جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کو بالکل پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے لوگ اموات ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے ٹیکل پراپرلی نہیں کیا. اور ویکسین پر بھی دھندا کر رہے ہیں. ابھی تک جو ویکسین ملی ہے مفت میں ملی ہے, انہوں نے کوئی خرچ نہیں کیا. تو اب یہ سب چیزیں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا. میں تو شروع سے ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی کمیشن بنے گا آخر میں, جب بھی کرونا ختم ہو تو پتہ چلے کہ اموات کتنی ہوئی ہے. انڈر کارپیٹ انہوں نے کیوں کیا ہے, ویکسین میں ناکام گئے ہیں, ٹیکل میں انہوں نے پراپرلی نہیں کیا ہے. تو پھر اس کا افیکٹ تو ہوگا نا, افیکٹ ہوگا. شاہد صدیقی جو باتیں کر رہے تھے میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں ٹوٹل, کیونکہ وہ اصل کاز کی بات نہیں کرتے. یہ جو بات کر رہے تھے وہ انٹر اور میٹرک کے جو بھی اکنامی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا بھی ہے ان کے منہ پر کہ آپ اگر اس ایج میں 80 سال عمر ہو گئی ہے, 75 ہو گئی ہے, کم سے کم سچ بتائیں عوام کو. آپ میں کریج نہیں ہے, آپ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو گریجویٹ جو اکنامی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ تجزیے بیکار ہیں. زندگی میں کبھی سچ بھی بولا جاتا ہے. کیا کارن ہے کہ پاکستان کی اکنامی افغانستان سے بھی بیٹھ گئی ہے, ایران سے بھی بیٹھ گئی ہے, ہندوستان سے بھی بیٹھ گئی ہے, ایون جو پسماندہ ملک ہے اس سے بھی بیٹھ گئی ہے. اس پر بات کریں نا. آپ کو لگ رہا ہے کہ معیشت پہ بھی چیزیں صحیح نہیں بتائی جا رہی ہیں, کووڈ کے اوپر بھی چیزیں صحیح نہیں بتائی جا رہی؟ بالکل, دونوں چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. بالکل چھپائی جا رہی ہیں. کیا اس دور میں صرف چھپائی جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے بھی چھپائی جا رہی تھی, اس سے پہلے بھی معیشت بہتر نہیں تھی. بالکل 72 سال ہر دور میں چھپائی جا رہی ہے. بالکل سب کمپرومائز کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کمپرومائز کیا, یہ دور بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. میں آپ زرداری صاحب کا نام کیوں بار بار لیتے ہیں؟ میں 72 سال کی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں تو ہر کوئی آتا ہے نا, اس سے زیادہ میں کیا بولوں. سر شاہ صاحب ہر دور میں کمپرومائز ہوا ہے, معیشت بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کچھ بھی ان گورنمنٹس کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ جہاں تک کمپرومائز کا سوال ہے تو دیکھیں, ہارڈ لائن اس وقت زرداری صاحب تو نہیں لے رہے, ان کو اپوزیشن اپنا وہاں پر سینٹ میں لیڈر لے کر آنا تھا, وہ بھی آ چکا ہے. اور جہاں تک اس وقت ہارڈ لائن صورتحال ہے وہ تو میاں نواز شریف صاحبہ کی صاحبزادی لے کر اور ان کی جو سیاست ہے وہ ساری مطلب اس دورائے پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ پی ڈی ایم الگ ہو گئی. پی ڈی ایم سے جو بینیفٹ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا. جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان صاحب, اللہ ان کو صحت نصیب کرے, اس وقت سننے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں ان کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی طبیعت, اب بیماری ہے کس چیز کی؟ یہ سب اقتدار کے بیمار ہیں اور تو کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں. اور جہاں تک کووڈ کا سوال ہے تو دیکھیں یہ صرف یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کو استعمال کیا پیپلز پارٹی نے سر اپنے مقصد کے لیے. صورتحال ابھی یہاں پر یہی ہے نا, 7 ووٹ جو مسترد ہو گئے. کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر وہ ووٹ مسترد کروائے. اس کے بعد سینٹ میں ایک دم اپوزیشن لیڈر ان کا آ گیا جو پارٹی تھی بی اے پی. یہ دیکھیں نا, تاریخ میں ایسی چند مجھے تو کہیں بھی ایسے کوئی مثال نہیں ملتے. ایک صادق سنجرانی کو چیئرمین کروانے کے لیے باپ پارٹی جو ہے وہ اقتدار کی بینچوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر وہی جو سینیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم اب یہاں سے اٹھ کر اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ کر اور وہ اپوزیشن لیڈر کو لے کر آتے ہیں. چیئرمین بھی وہ لے کے آ رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی وہ لے کے ہو کیا رہا ہے.
ہمارے ملک میں تو آج کل سیاست کا پتہ چلتا نہیں ہے سر, اصولوں کی سیاست تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ پرانے دور تھے 4 اپریل 1979, جب آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, وہ کتنے بڑے لیڈر تھے, انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے نہیں کیا, لیکن جب ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تو آپ نے دیکھا روڈ رستے ویران تھے. اور نواز شریف کو کہا جاتا قدم بڑھاؤ, نواز شریف ہم تمہارے ساتھ, وہ جب قدم بڑھاتا پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا. اور 12 اکتوبر 1999 والے واقعات ہمارے ملک میں ہو گئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پی ڈی ایم کے ساتھ آپ نے جو کیا یہ بھی تو تاریخ میں لکھا جائے گا نا سر؟ تاریخ میں تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ جی ڈی اے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پیکٹ ہوا تھا, اور رات کو 2 بجے انہوں نے توڑ کر انہوں نے اپنے لیڈر کو گرا دیا. ان کے اپنے لوگوں نے اپنے لیڈر کو گرا دیا. وہ پیپلز پارٹی سے رہتے تو پیر صاحب بھی سینیٹر ہو جاتے. یہ بھی تاریخ لکھی جائے گی. ہاں یہ تو ہوا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب کس نے گرایا کس نے نہیں گرایا یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے اپنے بھی لوگوں نے, یعنی کہ دونوں کی تاریخ لکھی جائے گی. بالکل, آپ کی بھی لکھی جائے گی, میری بات ان کی بھی لکھی جائے گی. ہمارا اتحاد ابھی تک انٹیک ہے. گرمی نرمی فیملی میں بھی ہوتی ہے, باپ بیٹے میں بھی ہوتی ہے, اور پھر بن جاتے ہیں. مطلب ہے کہ یہ اتحادوں میں اس طرح کوئی نئی بات نہیں ہے. اتحادوں میں اس طرح گرمی نرمی ہوتی ہے, پھر بن جاتی ہے. تو کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کی ہے. کوئی خدا نہ خواستہ ہم نے ایک بڑی سودے بات نون لیگ کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. تو استعفیٰ وہ خود دیتے نا, نہیں دیتے نہ استعفیٰ دے دے نا. یعنی کہ 4 اپریل کا فیصلہ بھی تو یہی ہوگا نا. دیکھیں وہ فیصلہ جو زرداری صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے, جو اشارہ دیا ہے. نہیں دیکھیں سی سی اے کی میٹنگ ہے, اور ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے جو کہ بر صغیر کی سیاست میں مہاتما گاندھی, قائد اعظم محمد علی جناح, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر شہید انہوں نے کی ہے کہ پارلیمنٹ میں رہ کے سیاست کرنی ہے. ہم وہ کام تھوڑی کریں گے کہ رستہ دے دیں ان کو, 18 امینڈمنٹ چلی جائے, رستہ دے دے کوئی اور. سر اب 18th امینڈمنٹ کو کون سا خطرہ ہے ڈاکٹر صاحب اس ٹائم؟ خطرہ ہے. اگر استعفیٰ دیں گے تو 18th امینڈمنٹ کو خطرہ ہے. پھر آپ نے سگنیچر کیوں کیا تھا؟ میری بات سنیں, 18 امینڈمنٹ کو جب سے بنی ہے اس وقت سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے, ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ سینٹرسٹ پاکستان کی ہو. اسی وجہ سے تو آپ کا پھر تحریک کیوں چلائی تھی سر؟ پھر پی ڈی ایم کیوں بنائی تھی؟ اگر جمہوریت کو خطرہ, ٹھیک آپ کی بات مان لیتا ہوں, آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اگر جمہوریت کو خطرہ تھا, سسٹم کو خطرہ تھا, 18th امینڈمنٹ کو خطرہ تھا, پھر پی ڈی ایم کیوں بنائی تھی؟ پی ڈی ایم اس لیے بنی ہے, ابھی بھی انٹیک ہے, اور پی ڈی ایم کی وجہ سے یہ. میں بریک کے بعد آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہیں سے آپ کو بولوں اگر جمہوریت سسٹم اگر سب چیز کو خطرہ تھا 18 پھر پی ڈی ایم کیوں بنی تھی؟ بریک کے بعد آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح اگر جمہوریت کو خطرہ تھا, سسٹم کو خطرہ تھا, 18th امینڈمنٹ کو خطرہ تھا, خود مختیاری کو خطرہ تھا, تو پھر پی ڈی ایم کیوں بنائی گئی تھی؟ اگر اسمبلی میں بیٹھنا تھا پیپلز پارٹی کو تو پھر پی ڈی ایم کیوں بنائی تھی؟ اگر یہ چیزیں تھی تو پھر سگنیچر کیوں کیا تھا؟ اگر استعفیٰ نہیں دینی تھی پھر بلاول صاحب نے اس کو ایٹم بم کیوں کہا تھا؟ فیصلے کون کر رہا ہے پیپلز پارٹی کی؟ وہی شخصیت جو بلاول ہاؤس میں جن کو کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, وہی فیصلے کر رہا ہے. اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے, اصولی سیاست اور قربانی کی سیاست وہ ایک طرف ہے. اسمبلی میں بیٹھنا ہے اور اسمبلی میں بیٹھ کر گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے. اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر اینکر پرسن, سینئر جرنلسٹ, پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ اینکر سمینہ رضوان صاحبہ, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو الجاز صاحب. جس طرح دیکھ رہی ہیں مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے, اس گورنمنٹ کو تقریباً 3 سال ہونے جا رہے ہیں, نہ کوئی اپوزیشن, کچھ بھی اس گورنمنٹ کے سامنے نہیں ہے, پھر بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. کیا کہیں گے سمینہ صاحب آپ؟ اچھا, نام کی تصحیح کر لیں امتیاز صاحب, سمیہ رضوان صاحبہ. دوسرے یہ کہ دیکھیں, ظاہر ہے گورنمنٹ واقعی ڈیلیور نہیں کر پائی. یہ تیسرے آئے ہیں وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب, فی الحال جنہیں چارج صوبہ کیا ہے, اور جن سے آج میری بات بھی ہوئی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس پالیسیز جو ہیں وہ ہیں,
اور ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن مہنگائی کا یہ حال ہے کہ آج 9.1 ہے شراب, جانتے ہیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. لیکن انفارچونیٹلی حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, کیونکہ جو مافیا جس کا نام وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مافیا ہے اور ہم اس کو دیکھ لیں گے, اس کی مافیا کے ہاتھوں اب تک حکومت بلیک میل ہوتی آئی ہے, چاہے وہ پیٹرول مافیا ہو, چاہے شوگر مافیا ہو, چاہے آٹا مافیا ہو. تو لگتا کچھ یوں ہے کہ اگلے 2.5 سال بھی ایسے ہی گزریں گے اور ایک کے بعد ایک نیا چہرہ ہمارے سامنے آتا رہے گا, لیکن مہنگائی سے نہیں نمٹ سکتی ہے حکومت. سمیہ, آپ خود ایک پاکستان کی, جیسے میں نے کہا, ٹاپ لیڈنگ اینکر ہیں, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, اس نے بھی کہا مہنگائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے یہ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی. کیا پچھلی گورنمنٹس بھی یہی فیصلے نہیں کر پا رہی تھی معیشت کے بارے میں؟ کیا کہیں گی؟ بات ہی کہ اپوزیشن نے کیا کیا. پہلا سوال تو یہ ہے نا, وہ اپوزیشن جو کہ حکومت کو پریشرائز کرتی ہے, اتنا ماحول پریشرائز کر دیتی ہے کہ حکومت مجبور ہوتی ہے کہ اچھے اور عوام دوست فیصلے لے. لیکن یہ پی ڈی ایم جس بنیاد پر بنی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ڈالی تھی, وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکی نا امتیاز صاحب. جو کرنا تھا, جس بات پر یہ پی ڈی ایم بنی تھی کہ ہم مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کروائیں گے, بے روزگاری ختم کروائیں گے, کیا ہوا؟ اب تو وہ پی ڈی ایم میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ جی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, پچھلی حکومت کے پاس پالیسیز ہوتی تھیں, بات یہ ہے کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کس طرح جو ہے نا ٹیک اپ کرنا چاہیے, ٹیکل کرنا چاہیے چیزوں کو. اور اگر انہوں نے نہیں کیا نا اب بھی ٹیکل چیزوں کو ٹھیک طریقے سے, رمضان آ رہا ہے, آگے کچھ عرصے بعد یہ حکومت نہ چلتی ہوئی نہ آگے آتی ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت نظر آ رہی ہے مجھے امتیاز صاحب. اگر یہی حالات ہو, ووٹ نہیں ملیں گے ان کو. صحیح. آپ ٹیلی فون لائن پہ لیں. ڈاکٹر کریم خواجہ, آپ سمیہ کو ریسپونڈ کریں کہ اپوزیشن بھی کوئی پریشر ڈال نہیں سکے, اپوزیشن بھی کچھ نہیں پا رہی. سن رہی ہیں آپ کو. دیکھیں, اپوزیشن نے جلسے جلوس کے پارلیمنٹ کو اور سینٹ کو اس حکومت نے نان فنکشنل کیا ہوا ہے, اور پاکستان کو بہت سے خطرات ہیں, جس میں سے ایک خطرات یہ کہ یہاں فاکسز اور ولف نہیں آ جائے. پی ڈی ایم اس لیے بنی کہ پارلیمنٹ بچے, ڈیموکریسی بچے, سسٹم بچے, اور ابھی بھی وہ پی ڈی ایم ہے. نرمی گرمی کا خیر ہے, وہ ہر اتحاد جو ایم آر ڈی ہو, اے آر ڈی ہو, اس میں بنتی ہے, پر فاکسز اور ولفز کو ہمیں روکنا ہے. اور یہ جو اتحاد ہے یہ پارلیمنٹ کو کسی صورت میں اور ڈیموکریسی کو, سسٹم کو بچانا ہے, کیونکہ اگر فاکسز اور ولف آ گئے تو پاکستان زیرو پر پہنچے گا, پاکستان کی تباہی بربادی ہو جائے گی. مائنس میں اکنامی آ گئی ہے, اور زراعت تباہ ہو گئی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہو گئی ہے. ایون آپ کا جو روپیہ ہے افغانستان کا طاقتور ہو گیا, بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے بڑھ گیا ہے. تو بہت سی چیزیں ٹی وی پر ڈسکس نہیں ہو سکتی ہے, اور بہت سی چیزیں اشارتاً میں بات کی جاتی ہے, اور میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. سمیہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے, سسٹم جا سکتا ہے, اور ہم اسی لیے آگے نہیں جا. اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جا سکتا ہے, ہم استعفیٰ نہیں سک سکتے, پھر پی ڈی ایم کیوں بنایا تھا؟ تو بات ہے, پہلی بات تو یہ بھی بنگلہ دیش کا ذکر کیا خواجہ صاحب نے, تو خواجہ صاحب مجھے بتائے کہ ہمارے پاس کون سی انڈسٹریز لگی, انڈسٹریز کی بیس پر بنگلہ دیش آگے گیا. ہم نے کون انڈسٹریز کو فروغ دیا؟ اور ہمارے پاس تو ایک ہماری کوئی آپ انڈسٹری بتا دیں کہ پچھلی حکومتوں نے لگائی, اس حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں, لیکن یہ 2.5 سال کا یا 3 سال کا یا 5 سال کا کام تو نہیں ہے. اس کے لیے تو مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے ملک کے لیے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا کیا, ان سے پوچھیں نا, جب یہ حکومتوں میں تھے تو انہوں نے کیا کیا, اور پھر پی ڈی ایم جو بنی پھر اس نے کیا کیا. تو عوام تو پھر آپ سے ہی پوچھیں گے اگر حکومت سے پوچھیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات سنیں, کل کی بات ہے کہ کراچی میں ایک انڈسٹریل سٹی تھا. آپ کا جو لانڈی اور یہ آپ کا پپری دابیچی تک آپ کی سینکڑوں انڈسٹری تھی. بائی ڈیزائن یہاں جو ہے سیکریٹرین آرگنائزیشن بنائی گئی, کس کے اشارے پر بنائی گئی, یہاں سے فلائٹ آف منی اور فلائٹ آف انڈسٹری ہوئی. اب میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, اس سے زیادہ پاکستان کی چینل پر ہم نہیں بات کر سکتے, پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو نہیں چلنے دینا, پولیٹیکل گورنمنٹ کو نقصان پہنچانا, اپنے مفادات حاصل کرنا. ابھی تو کبھی نہ کبھی تو باتیں ابھی سوشل میڈیا پر یا انٹرنیشنل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہے,
آپ بھی سمجھ رہی جو میں باتیں کر رہا ہوں. تو آپ جو روٹ کاز ہے 72 سال سے جس کی وجہ سے بنگال بھی الگ ہو گیا, بنگال نے جو ترقی ہم سے زیادہ کی ہے اب تو افغانستان بھی کر رہا ہے, تو اس کا واضح جواب ہے جو ہم ٹی وی پر بات نہیں کرتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. میں کھل کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. امتیاز صاحب کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ پوچھیں, آپ بتائیں. صحیح کرے, کرنا ہے صحیح کرے. کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو کس نے لے کے چلنا ہے؟ سیاست دانوں نے نا. اگر سیاست دان ٹھیک نہیں کر سکتے اس سسٹم کو تو کیا عام آدمی ٹھیک کرے گا؟ وہ تو خود ان کی طرف دیکھتا ہے. تو اگر یہ بے بس ہوں گے تو عام آدمی کیا کرے گا؟ اس کی تو بے بسی کا عالم ہی الگ ہوگا. تو اگر سیاست دان اتنا مجبور ہو جائے گا اور اتنا بے بس ہو جائے گا تو پھر ایک عام آدمی جو ایک سیاست دان کو ووٹ دیتا ہے تو پھر وہ کس کی طرف دیکھے گا؟ امتیاز صاحب آپ مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب, سمیہ صاحبہ 100% بات صحیح کریں گے. تو آپ بے بس کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں بے بس ہے؟ نون لیگ کیوں بے بس ہے؟ موجودہ گورنمنٹ بے بس اور لاچار کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ پیپلز پارٹی کے تو معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, وہ تو اپنا سب کچھ ٹھیک کر چکی ہیں. دیکھیں یہاں علمی اور اکیڈمک بحث چل رہی ہے. ریٹرک بحث تو پھر میں بھی کرتا تو گالیاں دیتا ادھر ادھر, مطلب حالات کے حساب سے. مگر یہ کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو چیزوں کو صحیح پتہ چلے اور پاکستان کی جو انالیسس پراپرلی ہونی چاہیے. اس طرح کی گفتگو جو عام چینلز پر ہوتی ہے اور چیزوں کو ڈائیورٹ کر کے کہیں اور کیا جاتا ہے. پاکستان بابا پولیٹیشین نے بنایا ہے اور پولیٹیشین ہی چلائے گا, کوئی اور نہیں چلائے گا. پر پاکستان میں چیزیں کچھ انویزیبلز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹریک پر نہیں آ رہے ہیں. یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہاں کی لیڈرشپ کو قتل کیا جاتا ہے, یہاں جو ہے چیزوں کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے, یہاں جو بہت سی چیزیں جو ہے پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہوتی ہے, کسی اور کے تابع ہوتی ہے. اس کا فال بیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب نوجوان آپ لوگ ہیں, آپ لوگ کو کچھ چیزیں کھل کر بات کرنی چاہیے. ہم نے اپنے قرض ادا کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے کیا ہے, ہم جیلوں میں بھی گئے ہیں. مارشل آرٹس کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی کی بات نہیں. ہمارے بزرگ بھی جیل میں گئے, میں بھی گیا ہوں, میرے طرح لاکھوں لوگ گئے ہیں. تو اصل جو چیزیں یہ جو کچھ تھوڑی بہت اندھی مندی جو جمہوریت ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے. پی ڈی ایم بھی رہے گی, ولف اور فاکسز کو ہم نہیں آنے دیں گے. پی ڈی ایم رہے گی, پیپلز پارٹی اس میں رہے گی, ہم رہیں گے کیونکہ ہم نہیں بنائی ہے نا پی ڈی ایم. کیا آپ کو لگ رہا ہے سمیہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ رہے گی استعفیٰ دینے کے بغیر؟ استعفیٰ دینے کے لیے معذرت کے ساتھ خواجہ صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں. سر اگر اتنی لوڑی لنگڑی جمہوریت ہے تو پھر آپ لوگوں نے نون لیگ کی اور جی اے وائی کی بات کیوں نہیں مانی تھی؟ کرتے نہیں, آپ کو تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. آنا چاہیے تھا سڑکوں پر, حکومت کو خط بھیجنا چاہیے تھا. یہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ تو لوڑی جمہوریت ہے, کچھ ہے ہی نہیں. ہم بھی آئے ہیں تو پردھانمنتری پی ایس پردھانمنتری کے ذریعے آئے ہیں, تو آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اس سے پیچھے کیوں اڑ گئی تھی؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ ہمارے لیے احتراماً ہے, مگر کیا پارلیمنٹ چھوڑ کر ہم کیا سارا میدان دوسروں کے حوالے کر دیں کیا؟ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی نے 1930 میں الیکشن میں اس لیے گئے کہ اس وقت پارلیمنٹ کی حیثیت ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی اسمبلی والی تھی, پر اسی پارلیمنٹ نے آگے چل کر 2 ملک بنائے, پارٹیشن ہوا. تو یہ ایک طریقہ ہے. کوئی یہاں کوئی انقلاب تو نہیں آئے گا ماؤ زیدونگ والا یا لینن کا یا فیڈرل کاسٹرو کا. یہاں اسی سسٹم کے تحت عوامی طاقت کے ذریعے ہم حاصل کریں گے اور انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام کی فتح ہوگی. پارلیمنٹ ہر فیصلے کرے گا, فارن پالیسی بنائے گا, ڈیفنس پالیسی بنائے گا, فائنینشیل پالیسیز بنائے گا. پاکستان میں بہت سی چیزیں ٹی وی پہ بات نہیں ہوتی ہے, پر سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گے. نوجوانوں کو ابھی آگے آنا پڑے گا. ریزلٹس یہ کرونا کی وجہ سے جب بھی دنیا میں وبائیں آتی ہیں, ان کا یہ جنگیں ہوتی ہے, ارتھ کویک ہوتا ہے, نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہے, تو نواں انسان نئے سسٹمز بنتے ہیں. کرونا جہاں نقصان پہنچائے گا وہاں کرونا نئی چیزیں بھی دے گا. یورپ میں بلیک پلیگ کے بعد رینیسنس اور فرانس سے انقلاب آیا تھا. میں یہاں انقلاب کی بات نہیں کرتا ہوں, یہاں بھی ایک تبدیلی آئے گی, نئے انسان نئی سسٹمز آئیں گے. جو پرانے سسٹم ہے وہ سکڑ کر گل کر ختم ہو جائیں گے. تو میں بڑا ہوپ فل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کو کچھ نہ کچھ دے گی. ٹھیک ہے, آپ ہوپ فل ہیں. سمیہ صاحبہ کیا ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ امتیاز صاحب ہوپ فل رہنا چاہیے, صحیح, امید کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن حالات اگر ہم دیکھیں تو بس سب سیاست کر رہے ہیں.
मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहा, ना हुकूमत ना ऑपोजिशन। कोई भी सियासी पार्टी अगर ये कहती है ना कि हम नौजवानों के काम कर रहे हैं, नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों सवाल है, तो गलत कहती है। ठीक है, पुरुमीद गलत है, करना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ सियासत यही कहना चाहूंगी, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, सब अपने लिए काम करते हैं, कोई अपने आवाम के लिए, मुल्क के लिए काम नहीं करता। सही, बड़ी मेहरबानी सुमैया रिजवान साहब, सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। आप रिस्पॉन्ड करें, सियासी जमातें कितनी जिम्मेदार हैं शाह साहब? सर, सुमैया रिजवान साहिबा ने जो बातें कहीं और डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अब देखें ना, इनको हम डायरेक्शंस नहीं दे सकते कि पीडीएम को कैसे लेकर जाना है। ये सीनियर पॉलिटिशियन है, इनकी क़यादत बैठी हुई है, वो फैसले करेंगी। ये एक अलग बात है कि इनकी जो सीसी कमेटी है जो इनको फैसले करने हैं कि इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे, उनकी क़यादत ने ऑलरेडी कह दिया है कि नहीं देंगे, ये भले थोड़ी जोड़ तोड़ कर लें। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मिसाल नहीं दूंगा, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने कहा स्टोलिन या जी गवेरा या कामरेड माऊ, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन कहते हैं कि जब ऐसे फैसले हों, एक बार ऐसे फैसले करने से पहले अपनी ज़मीर की अदालत में चले जाएं, वो कभी आपको गलत फैसले नहीं करने देगी। अगर थोड़ी सोच बूझ होती और हम अपोजिशन, अगर पीडीएम अच्छा किरदार अदा करती तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती थी। लेकिन इनकी ये बात बिल्कुल सही है, इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को सियासी असीर करना, क्योंकि वो आधा से ज्यादा अपना टेन्योर पूरा कर चुकी है, ये कभी भी पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने ऊपर मलबा नहीं गिराएगी। इनकी तो शुरू से पॉलिसी रही है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर से, डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट रिवेंज। और ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और इस वक्त हमारा मुल्क कोविड की ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है। अभी चंद मिनट या घंटे पहले पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ताहिर अशरफी साहब ने भी एक फतवा जारी किया है कि रोजे की हालत में वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अब इस पे भी हमें गौर विचार करना है। दूसरे देखें उलमा इकराम क्या इस पे अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस देते हैं। और यहाँ बस हेल्थ के हवाले से हमें यह सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो भी सियासी जमायतें हैं, तहरीक इंसाफ, खुदारा अवाम के लिए ऐसी सहूलियात पैदा करें, आपस में लड़कर उनकी जो जानों का नजराना है अब हम नहीं भुगत सकते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दें, उनको हर हॉस्पिटल्स में, भले इंटीरियर सिंध हो, छोटी बड़ी हॉस्पिटल्स हो, या पाकिस्तान केपी के खैबर पख्तूनख्वा कहीं भी, सर उनको देखें, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं इस मुल्क का, इतना तो उन बेचारों का हक है। मईशत की पहले रफ्तार आप देखेंगे हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, तो खुदारा सबको मिलजुल कर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के हक में हो, अवाम की बेहतरी के लिए हो, और इससे पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तानी अवाम को फायदा हो। ये समझदार हैं, ज्यादा खुद समझते हैं, डायरेक्शन। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। हुकूमत कौमी मैशियत को खड़ा करने में नाकाम गई है। जो मैशियत की सूरत हाल है आपको सामने, तकरीबन 3 साल पूरे यह हुकूमत करने जा रही है। 2 साल का अरसा इस हुकूमत के पास है। कैसे जिस तरह बढ़ रहे हैं और जिस तरह तेजी रफ्तारी है, अल्लाह करे, मेरा रब करे कि ये तीसरी लहर से भी हम बच जाएं। एसओपीज, डिस्टेंस, मास्क, ये सब चीजें करें हम। मुल्क में आज भी गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम है, और आज भी सियासत प्रायोरिटी है, हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। इस गवर्नमेंट ने भी वही सुहाने ख्वाब दिखाए थे अवाम को। डॉक्टर साहब ने सही कहा, सियासत काम है सियासतदानों का, और यह मुल्क भी सियासतदानों ने ही बनाया था। और जमहूरियत को चलना चाहिए, सिस्टम को चलना चाहिए, और जमहूरियत में ही जो है ना, जमहूर का भला है, और रिलीफ भी मिलना चाहिए अवाम को। और इस गवर्नमेंट को जितनी सपोर्ट है, रही है,
करते आ रहे हैं। हर गवर्नमेंट को, जिस पिछली गवर्नमेंट जितनी भी थी, प्रीवियस गवर्नमेंट जितनी भी थी, उनको जब भी सपोर्ट मिली है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितनी साजिशें हुई उनके खिलाफ वो भी आपको पता है। आज गई, कल गई, सुबह गई, शाम गई, इस हफ्ते गवर्नमेंट्स गई, चली गई, जाएंगी, वो भी आपको पता है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कहीं भी अवाम को रिलीफ नहीं दिया। और कोविड, जिस तरह चाहे सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट कहती है कि ये तबाही है, कोविड हमारे लिए तबाही लेके आए, लेकिन इस कोविड में भी इनके लिए एक रिलीफ था, उससे फायदा लिया। जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई, हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे भी फायदा इस गवर्नमेंट को हुआ। लेकिन ये गवर्नमेंट वो चीजें बताते ही नहीं है। अमीरों को रिलीफ, गरीबों को तकलीफ, इस गवर्नमेंट की ये है पॉलिसी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।